اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79 فویل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے تاکہ وہ لے لیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ آیت نمبر 79 ہے۔ آیت نمبر پچھلی آیت میں ہم نے آیت نمبر 78 میں ہم نے یہود کے عوام کا حال پڑھا، اور ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ عوام میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین کے علم سے ناآشنا ہوتے ہیں اور صرف سنی سنائی باتوں کو ہی دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو وہی کیفیت اور حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے عوام کی بھی آیت نمبر 78 میں بتائی، اور آیت نمبر 79 میں رب کریم یہود کے علماء کا ذکر کر رہا ہے۔ علماء میں سے وہ گروہ جو خائن علماء ہیں، عوام ان سے شرعی مسائل دریافت کرتے تو وہ اپنے پاس سے مسئلے گھڑ کر فتویٰ لکھ دیتے اور لوگوں کو باور کراتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہی دین کا تقاضا ہے۔ ان خائن علماء کا یہ حال ہے کہ انہوں نے تورات کی شروع یعنی تورات کی شرح اور علماء کے فتاویٰ کو بھی تورات میں خلط ملط کر ڈالا تھا، اور اس سے غرض ان کی محض دنیاوی مفادات کا حصول ہوتا تھا۔ انہوں نے مفسرین کی تعویلات کو، مفکروں کے فلسفیانہ خیالات کو، فقہا کے قانونی اجتہادات کو، اور اپنی قومی تاریخی واقعات کو، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر لی تھیں اور اسے وہ کتاب کا حصہ کہتے تھے۔ اس مجموعہ سے انہیں کسی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ تو چاہے یہ گزرے ہوئے کل کے یہود کے خائن علماء کا یہ گروہ ہو، یا آج بھی اگر کوئی عالم کسی بھی مذہب کا اگر ایسا کرتا ہے کہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہے جو وہ خود گھڑے، اور تاکہ سننے والے کو خوش کر کے دنیا کمائے، تو اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اس فتویٰ نویسی میں انہوں نے کتنی کچھ واقعتاً صحیح بات کہی، اور کس قدر ہدیے یا نذرانے حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنی طرف سے رائے دے کر اسے فتویٰ کی صورت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی قیامت کے دن یہ الگ کر دے گا۔ علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ رب کریم فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ فتویٰ فروشی سے جو دنیا کما رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی بربادی کا باعث بنے گی۔ آیت نمبر 80 وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ دوزخ کی ہمیں مگر صرف گنتی کے چند دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، یا اللہ نے تم سے عہد کیا ہوا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا،
ام تقولون، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو نہیں تم علم رکھتے۔ اس آیت میں یہود کے اور بعض دیگر اقوام کے جو آخرت کے متعلق خود ساختہ عقائد تھے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا ہوگا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے صرف اتنے دن ہی ہمیں دوزخ کی آگ کا عذاب ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فرماتا ہے کل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہہ دیجئے کہ کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ تم سے کر رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر ایسی جھوٹی باتیں خود گھڑ لیتے ہو۔ ان کے اس حسن ظن کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہود، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو اور ما سوا چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 6 ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔ ایک اور جگہ رب کریم نے ان کے اس حسن ظن کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت کا، یوم حشر کا قانون جزا اور سزا سب کے لیے ہے، اور اس کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء سب نجات کے لیے عمل کا یہی راستہ بتاتے آئے ہیں کہ ایمان لاؤ اور عقیدہ پختہ کر لو اور اپنے عمل کو اس عقیدے کے مطابق ڈھال لو۔ ہر رسول، ہر ہادی، ہر رہبر یہی دعوت دیتا آیا ہے۔ آیت نمبر 81 ہے، بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی پچھلی آیت کا اللہ تبارک تعالیٰ جواب دے رہا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ کا۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کا احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ کسی بد نصیب پر گناہ ایسا غلبہ کر لے کہ گناہ ہی اس کی زندگی بن جائیں۔
گناہ ہی ہر طرف سے اسے گھیر لے، تو یہ ہے احاطت بہ خطیئتہ۔ ان لفظوں میں انسانی نفسیات کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی پوری شخصیت کو خطا کاری، جرم، بدنیتی گھیرے میں لے لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ اس پر شر غالب آ گیا ہے، خیر مغلوب ہو گیا ہے، اور وہ گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے، جیسے وہ گناہ کے سوا نیکی کر ہی نہ سکتا ہو۔ جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے اور ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، بالکل اسی طرح گناہ سے ایک انسان دوسرے گناہ کی طرف بڑھتا ہے کہ نیکی کی توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ ایک عالم نے احاطت بہ خطیئتہ کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا۔ اس نے کہا کہ جو شخص اپنی خطا کاری کا قیدی بن گیا ہو، یعنی اس کی خطا کاری، اس کی بدبختی، اس کی دنیا داری اس پر اس قدر چھا گئی ہو کہ وہ اسی کا قیدی بن کر رہ گیا ہو، گناہ ہی اس کی زندگی کا دوسرا نام ہو، تو یہ بھی زندگی کا ایک رنگ ہے کہ انسان اس قدر بے بس اور مجبور ہو جائے کہ اسے کبھی نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ موقع ہی نہ ملے سے مراد ہے کہ نیکی کرنے کی طرف کبھی اس کا دل مائل ہی نہ ہو، اسے نیکی کی توفیق ہی نہ ملے، اسے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہ ملے، جس کا رب کریم نے سورۃ التکاثر میں نقشہ کھینچا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں برائی سے مراد کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے جس کے دل پر قابض ہو جائے۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 82 ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک کا اسلوب اور قرآن پاک کا یہ حسن ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کا اور دوزخ کا ذکر کرتا ہے، اس سے متصل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا، ان کے عمل صالح کا اور جنت کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ دوزخ والوں کا ذکر کرنے کے بعد رب کریم اہل ایمان کا ذکر اور ان پر کی گئی رب کریم کی انعامات اور جنت کے تمام تر نعمتوں کا ذکر رب کریم نے اس میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ لوگ جنت میں رب کریم، جنت کے باغات رب کریم کے انعام کے طور پر ان کے منتظر ہیں، اور وہ وہاں عمل صالح کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے باغات اور تمام نعمتوں سے وہ نوازے جائیں گے۔ یہ ہے اسلام کا فضیلت کا معیار۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم اور فضیلت کا معیار جو تھا وہ رنگ، نسل، وطن، خاندان اور حسب نسب پر تھا۔ گوری رنگت والا چاہے اعمال اس کے کتنے ہی سیاہ کیوں نہ ہوں وہ افضل سمجھا جاتا تھا۔ کالی رنگت والا یعنی حسب نسب کے لحاظ سے جو کم ہو، چاہے اس کی سیرت چاند ستاروں سے زیادہ روشن ہو، مگر وہ کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اس برہمن سے جس نے برہمن ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہو، چاہے وہ جاہل و فاسق ہو، اسے افضل سمجھا جاتا تھا ہر اس عالم و فاضل و کامل سے جس نے برہمن ماں کی گود میں آنکھ نہ کھولی ہو۔
اسلام نے فضیلت کا معیار ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے جزا اور سزا کے عقائد باطلہ کو رد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں آخرت کی کامیابی کا معیار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور نجات کامل کا دار و مدار اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربى والیتامی والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور کہو لوگوں سے اچھی بات اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر منہ موڑ لیا تم نے سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب تو یہاں بظاہر جو ہے وہ یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ اس آیت میں ایسے احکام بیان کیے گئے ہیں جو ہر شریعت میں غیر متبدل رہے ہیں، اور شریعت محمدی میں بھی یہ احکام جوں کہ توں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے جن عقائد پر ایمان لانے اور معاملات اور عبادات کے جن احکام پر عمل پیرا ہونے کا پابند کیا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اس عہد میں سب سے اولین اور سر فہرست جو ہے عہد توحید ہے، کہ نہیں تم عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی بار فرمائی ہے۔ رب کریم نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف میں، فَاعْبُدُونِ، پس میری عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام رسولوں ہی کو یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی وحدانیت اور اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار سے زیادہ مقام پر اپنے حق کے ساتھ متصل والدین کا حق بیان کیا ہے، اور رب کریم نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین تمہاری جنت ہیں اور والدین تمہاری دوزخ ہیں، یعنی والدین کا حق ادا کر کے ان کی خدمت کر کے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو، اور اس خدمت سے محرومی تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ والدین پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، آزاد جواب دے جاتے ہیں، بچپنا طاری ہو جاتا ہے، اس کو ارذل العمر کہتے ہیں۔
انہیں اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، ایسے وقت میں ان کی خدمت کے ساتھ ان کے لیے رب کریم نے یہ دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ رحم فرما میرے والدین میں سے دونوں پر جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا ہے۔ یقیناً بچپن میں ہر اولاد جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ نہ اس پر بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ مانگ نہیں سکتا، لیکن والدین اس کے کہیں بغیر اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا یہ فرض ہے کہ ان کے کہیں بغیر ان کی ہر ضرورت کو پوری کرے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر والدین اپنے بیٹے پر ظلم کریں تو بھی احسان اور خوش خلقی کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہاں، اگر دونوں اپنے بچے پر ظلم بھی کریں تو تمہیں نیک سلوک اور احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے تاکید کی، وذی القربی والیتامی والمساکین۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اس کے بعد قرابت داروں کا، یتیموں کا اور مساکین کا۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حکم شریعت کے وہ احکام ہیں جو تمام امتوں میں غیر متبدل رہے ہیں۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک یعنی صلہ رحمی پر رب کریم نے بہت اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹنے والے کو جنت میں رب کریم جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو قطع رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں سے رشتہ کاٹتے ہیں۔ والیتامی، جن گھروں میں یتیم بچوں پر زیادتی ہوتی ہے، ان گھروں کی فضا کبھی صحت مند نہیں رہتی، ان گھروں کے افراد کو کبھی سچی مسرتیں نصیب نہیں ہوتی۔ رب کریم نے سورۃ نساء میں یتیم کے حقوق کی بہت زیادہ خیال کرنے کا کہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی مال جائیداد کی حفاظت اور ان کے بڑا ہونے تک ان کی سرپرستی کرنے کی رب کریم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سورۃ فجر میں تو رب کریم یتیموں کے حقوق کا جس طرح محافظ بنتا ہے، رب کریم نے سورۃ فجر میں فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ کیا خوبصورت تحفظ ہے ان یتیموں کا جنہیں اسلام سے پہلے بالکل پوچھا نہیں جاتا تھا۔ تو رب کریم فرماتا ہے، بات یتیم کو روٹی دینے کی نہیں ہے، بات صرف اس کو کھانا کھلانے اور اس کو کپڑا پہنانے کی نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے تک ہے کہ تم یتیم کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو۔ تمہارے پاس یتیم کو دینے کے لیے روٹی نہیں، پہنانے کو کپڑا نہیں، مگر تمہارے سینے میں دل تو ہے۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو۔ رب یہ نہیں دیکھتا کہ روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا ہے کہ یتیم کو پیار کس نے کیا۔ بچی ہوئی روٹی تو انسان کتے کے آگے بھی ڈال دیتا ہے، کسی غریب کو دے دی تو کون سا کمال کر دیا، دیگیں اگر یتیم خانے میں بھجوا دی تو یہ کون سا کمال ہوا۔ گندگی کے ڈھیر پر اگر آج وہاں نہ بھجوائی تو کل کو گندگی کے ڈھیر پر ڈالی جاتی۔ تو معاملہ رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ تم تکریم کرو۔ اسوہ حسنہ ہم دیکھیں، عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید نماز پڑھانے کے لیے عید گاہ کی طرف روانہ ہیں۔ راستے میں ایک بچہ پرانے میلے کپڑے پہنے ہوئے راستے میں بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹے عید کے دن یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں بھی نہیں ہے، میں کس گھر جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید گاہ میں انتظار ہو رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کو سینے سے لگایا،
گھر لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا جیسے کپڑے حسنین کو پہنائے ہیں ایسے کپڑے اسے پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ پوری تکریم کے بعد فرمایا بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری بہن لگے؟ بچے کو یہ اعزاز مل گیا تو بچے کو اور کیا چاہیے؟ اب ایک ہاتھ کی انگلی سے حسنین کو ساتھ لگائے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس بچے کو ساتھ لگائے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود اسلام کی برکتوں سے محروم اس لیے ہے کہ آج ہمارے گھروں میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، ہمارے میڈیا، ہمارے ٹی وی ڈراموں میں اس کا عکس ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف قرآن پاک کی تعلیمات سے لا علمی، صرف اسوہ حسنہ سے لا علمی ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں یتیم پر وہ ظلم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اسلام میں ایک حکم یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد ہے کہ بات بذات خود بھی اچھی ہو اور اچھے طریقے سے کہی جائے۔ دین اسلام کا سارا نچوڑ ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سنیے جو معجزہ ہے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا۔ بندہ خاموشی اختیار کرے، دوسرا جو جی میں آئے کہتا رہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور قرآن پاک میں ہم دیکھیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلانے کی بات کی، اللہ کی دعوت کی بات کی۔ بات اچھی کی جائے اور نرم گفتاری کے ساتھ کی جائے۔ آپ دیکھیں سورۃ طٰہٰ کی آیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو دونوں بھائی ان میں سے ایک رسول ہے اور ایک نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے۔ رب کریم حکم دے رہا ہے انہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں اس سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا۔ غور فرمائیے کہ اس وقت دھرتی پر اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے زیادہ بہتر انسان کوئی نہیں تھا، اور اس وقت پوری دھرتی پر فرعون سے بدتر کوئی انسان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نیک ترین انسانوں کو بدترین انسان کے پاس بھیج رہا ہے، اپنی سرکش کے پاس بھیج رہا ہے، اپنی ذات کے منکر کے پاس بھیج رہا ہے، اور رب کریم فرما رہا ہے کہ اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ یہ نصیحت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، تا قیامت کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ فرعون سے بدتر نہیں ہوتے، لیکن ہمارے لہجوں میں وہ مٹھاس کیوں نہیں آتی جو دلوں کو موہ لے؟ ہماری بات میں وہ کاٹ کھانے والی چبھن کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شیریں گفتار تھے۔ آپ کی گفتگو کے بارے میں فرمایا کانا کلامہ کلامن فصلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ اور دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور یہ عبادات کی تاکید ہے کہ نماز قائم کرو جو ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس کے بارے میں پیچھے کئی مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، پھر تم نے منہ موڑ لیا سوائے چند ایک کے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر تم میں سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ عمل کرنے والے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی اطاعت کرنے کی توفیق نیکی کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔